ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر انجمن، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر اساتذہ و شعراء اور علماء کرام، بزرگان محترم اور پردے میں بیٹھی سن رہی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج کی بارونق، بابرکت اور اس خوبصورت مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات کا دل سے بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے درمیان جگہ دی اور یہاں آنے اور اپنی محبت کا حصہ بننے کا موقع عنایت فرمایا۔ مجھے آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ خوشی کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی کرم فرمائیوں اور آپ کی پرخلوص دعوت کی وجہ سے مجھے میرے مشفق و مربی گرامی قدر استاذ مکرم حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ابھی آپ دیکھیں گے بزرگ ہستی جو یہاں تشریف لائے گی، یہ میرے لیے میرے باپ کے مانند اور حقیقی معنوں میں یہ میرے روحانی والد ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھ کر 10 سال تک، غالباً 8 سال تک میں نے ان سے علم حاصل کیا۔ میزان الصرف سے مشکات المصابیح تک کی تعلیم ہم نے ان سے حاصل کی۔ ایک لمبی مدت تک ان کی انگلیوں کو پکڑ کر ہمراہ علم پر سفر کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں خدا تعالی استاد محترم کے علم و عمل اور ان کی پاکیزہ زندگی میں بخیر و عافیت برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی ذات کو ہم سب کے لیے استفادے کا مرکز و محور اور ہم سب کے لیے روشنی کا مینارہ بنائے۔ اس پر مزید یہ کہ ملک کی سطح پر معروف شخصیت، بلکہ عالمی سطح پر معروف شخصیت حضرت قاری جمشید جوہر صاحب سے بھی غالباً میری پہلی دفعہ ملاقات بالمشافہہ ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ کی کرم فرمائیوں اور آپ کی پرخلوص دعوت کا نتیجہ ہے۔ اب تک صرف سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر ان کو دیکھتا اور سنتا رہا ہوں، آج آپ کی وجہ سے مجھے پہلی دفعہ ملاقات بالمشافہہ کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی آواز کو اور انہیں ہم سب کے لیے محفوظ رکھے۔ اور پھر مجھے آج بتایا گیا
کہ اس مجلس کا انعقاد دو بچوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ دو بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بخیر و عافیت لمبی زندگی عطا فرمائے، انہیں نیک اور صالح بنائے، ان بچوں کو معاشرے، قوم اور پوری دنیا کے لیے نفع بخش بنائے۔ میرے محترم سامعین کرام، آج مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانے کا مسئلہ ہے۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، جن جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، جن کو کہا جا سکتا ہے موت و حیات کا مسئلہ، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانے کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کے اندر متعدد الانواع اور مختلف الاجناس مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ طرح طرح کی مخلوقات ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں انسان کو بھی بنایا۔ انسان کو سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ مکرم بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق کہ ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ مکرم بنایا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کی جانے والی تمام مخلوقات کا سردار انسانوں کو بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں اپنی انگلیوں میں، تو یہ ہمارے اور آپ کے بس سے باہر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہم پر لاکھوں انعامات ہم پر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی انعام اور اس کی کوئی بھی نعمت بے مقصد، فضول اور بیکار نہیں ہے۔ ہر نعمت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہے، لیکن دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہمیں اور آپ کو ہمیں عطا کی گئی ہیں، ان تمام نعمتوں میں صالح اولاد کی نعمت سب سے مقدم اور آگے ہے۔ جس آدمی کے پاس نیک صالح اولاد ہو اور اس کے پاس دنیا کی دوسری دولت نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے اس آدمی کے پاس دنیا کی ساری دولت موجود ہے۔ لیکن جس شخص کا دامن صالح اولاد سے خالی ہو اور دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس موجود ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے اس شخص کے پاس دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود اس کا دامن خالی۔ اللہ رب العالمین جس بیوی سے صالح اولاد عطا فرما دے وہ دنیا کی دوسری بیویوں پر سبقت لے جاتی ہیں، اگرچہ وہ حسین نہ ہو، اگرچہ وہ خوبصورت نہ ہو، اگرچہ ان کی آنکھیں خوبصورت نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس، اگرچہ ان کی آواز میں جاذبیت و کشش اور ان کی آواز میں نسوانیت نہ ہو، اس کے باوجود وہ دنیا کی دوسری بیویوں پر سبقت لے جاتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی عطا کی جانے والی نعمتوں میں صالح اولاد کی نعمت عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صالح اولاد کی نعمت پھلدار درخت کے مانند ہے جس کے لیے شروع سے ہی ڈھیر ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، جس کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جب اس کے تنے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کی شاخیں چاروں طرف پھیلتی ہیں، اور جب وہ شاخیں پھلوں سے جھک جائیں تو پھر یہ صرف اس درخت لگانے والے کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں، اور خود وہ درخت لگانے والا بھی اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ درخت لگانے والے نے اس کے لیے خوب ساری محنتیں کی ہوں، اس کے لیے پوری طرح سے زمین کو نرم کیا گیا ہو، معیاری قسم کے بیج کو ڈالا گیا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص چٹیل میدان میں یا بنجر زمین میں سوکھے بیج ڈال دے اور پھر مضبوط اور پھلدار درخت کی امید لگائے بیٹھے تو یا تو یہ درخت لگانے والا عقلی اعتبار سے پوری طرح ڈن ہو چکا ہے، یا یہ کہ باغبانی سے بالکل ناواقف۔
صالح اولاد کا معاملہ اور ماں باپ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ صالح اولاد بنانے کے لیے بھی ڈھیر ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کسی ادارے کے بچوں کو دیکھیں، جن بچوں کا مقصد صرف امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے، وہ امتحان کے قریبی ایام میں آ کر کے کچھ محنتیں کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ مجھے پاس ہونا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی منزلیں اونچی ہوتی ہیں، جن کے مقاصد بہت بلند ہوتے ہیں، جن کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ شروع سے اخیر تک ایک جیسی محنتیں کرتے ہیں۔ وہ پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک ایک جیسی محنتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی جن لوگوں کو نیک صالح اولاد کی خواہش ہے، جن لوگوں کو یہ تمنا ہو کہ مجھے ایسی اولاد ملے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی پہچانے اور میرے حقوق کو بھی پہچانے، جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی ادا کرے اور میرے حقوق کو بھی ادا کرے، جو لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرے اور میرے حقوق بھی ادا کرے، جو میرے لیے بھی باعث نجات ہو اور دوسروں کے لیے بھی وہ مفید ہو، تو اس کے لیے ڈھیر ساری محنتیں کرنی پڑیں گی، اس کے لیے ڈھیر ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے صالح اولاد ملے، ہونی بھی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ تمنا اور یہ خواہش تھی۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن کے تراجم اور اس کی تفاسیر کو پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں وہ واحد شخص ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سخت تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے متعدد امتحانات لیے ہیں اور یہ ہر امتحان میں کامیاب، انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ قوم نے ان کو آگ میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جانا قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا، انہوں نے نکلنا قبول کر لیا۔ بادشاہ اور نمرود کے سامنے انہوں نے کلمہ حق کو کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سخت ترین آزمائشوں سے گزارا ہے اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ زندگی کے آخری مرحلے میں چل کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی خواہش اور تمنا ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے کلمات کو قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے کہا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اولاد مجھے صالح، اے میرے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے ہیں، اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین سے لو لگائے ہوئے کہا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے صالح اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایسی اولاد عطا فرما جو پاک طینت ہو، ایسی اولاد عطا فرما جو خدا پرست ہو، ایسی اولاد عطا فرما جو زاہد و متقی اور پارسا ہو۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو بھی نیک صالح اولاد کی خواہش اور تمنا تھی۔ ہم میں سے بہت سو کو صالح اولاد کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، گویا کہ ہماری اور آپ کی خواہش حضرات انبیاء علیہ السلام کی خواہشوں اور تمناؤں سے جا کر کے ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی شادی شدہ افراد آپ کو ملیں گے، شاید ہی ان میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جن کی یہ تمنا نہ ہو، جن کی یہ خواہش نہ ہو کہ شادی کے بعد ان کے یہاں اولاد پیدا ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ان کے یہاں اولاد پیدا ہوں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوں، اور پھر جب اولاد پیدا ہوتی ہیں، جب بچے آتے ہیں دنیا کے اندر، تو پھر دوسروں کو، اپنے دوست احباب اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو محبت کا تحفہ پیش کرتے ہیں، تبریک اور تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔